ان کو محدث اور اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ دیوبندی حضرات ہم سے زیادہ مانتے ہیں، کیونکہ اشرف علی تھانوی نے آیات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ کے فضائل کا پورا چیپٹر قائم کیا۔ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، ان کا ابن باز فتاوی برائے خواتین اس کا پڑھیں، اس کا مقدمہ خالد سیف نے لکھا، انہوں نے کہا ہمارا بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں جن کو تمام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں شاہ ولی اللہ کوئی حکم مان لو، ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو الموزن قرآن اکیڈمی۔ ہم اپنے 17 سالہ تجربے کے ساتھ آن لائن نازلہ قرآن، مدنی اور نورانی قاعدہ اور حفظ قرآن، تجوید و قرات کے ساتھ کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ کلاسز آن اسکائپ، زوم اینڈ واٹس ایپ۔ Highly qualified male and female teachers are available. Time and date at your own choice. Affordable monthly fee. بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے افراد قرآن مجید کی تعلیم اس اکیڈمی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ We are providing a friendly environment for you and with free demo classes. For registration, contact us on WhatsApp 0333 1292 796, 0345 1292 796, Skype ID تعلیم القرآن online.792, Gmail nasirnawaz796@gmail.com۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام مسئلہ علی مخلوق بہ جا رہا تھا نا، بہ جاؤ بہ جاؤ۔ سامع عزیز شام بزرگوں، دوستو عزیز و مقتدر و محتشم حضرات، علماء عزیز شام، عوام اہل سنت، بالخصوص صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضرت پیر محمد عارف چشتی صاحب، میزبان محفل میرے پیارے عزیز محترم مجیب الرحمن صاحب، دور و نزدیک سے شاقان رسول تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کہ آپ انتہائی مصروفیات کے باوجود آپ نے کرم نوازی فرمائی اور مجھ پہ دست شفقت رکھتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ سامع عزیز شام، یقیناً یہ ساتھی بالخصوص مجیب الرحمن صاحب یہ قابل رشک لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنی کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔
ان کو خطیبوں کے ناز نخرے بھی اٹھانے ہوتے ہیں، نعت خوانوں کے بھی ناز اٹھانے ہوتے ہیں، نقیبوں کے بھی بہت سارے معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں، اور یہ یقیناً کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں ان کے تمام معمولات، تمام معاملات اور محفل سے ریلیٹڈ جتنی مشقتوں سے یہ گزرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے شایان شان ان پہ کرم فرماتے ہیں۔ بحمدہ تعالی ماہ مقدس ربیع الاول شریف اس کی جب بھی آمد ہوتی ہے، اتنی مہنگائی کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود، قانونی پیچیدگیاں اور رکاوٹوں کے باوجود، معاشرتی معاشی ڈسٹربنس بھی ہے، سب کے باوجود عشاقان رسول آج بھی اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدتوں کا اظہار پہلے سے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، اور محافل میلاد کا انعقاد ہر گلی، ہر محلہ، ہر جگہ، ہر ملک، ہر شہر، کریہ کریہ، بستی بستی ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ کوئی حادثاتی معاملہ نہیں ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی اور قلبی جو تعلق ہے، یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، یہ ایمانی وابستگی ہے۔ تو جب تک ایمان سلامت ہے، اس وابستگی کا اظہار مختلف طریقوں سے غلامان مصطفیٰ، اور محافل میلاد کا انعقاد، ذکر رسول کرنا، ذکر رسول سننا، اس کے لیے اکٹھا ہونا، یہ بھی کوئی حادثاتی معاملہ نہیں ہے، یہ بھی کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار سے یہ خیرات اس امت کو ملی ہے، جس پہ ہمیشہ اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مستقیم المزاج رہے، اور انہی کی یہ خیرات آج تقسیم ہوتے ہوئے 15 صدیاں بیت گئی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے جو اپنے محبوب نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا تسلسل ہے، اور یہ عقیدت انشاءاللہ صبح قیامت تک اس عقیدت کا اظہار ایسی ہی محافل کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور یہ کوئی سلسلہ کوئی چوک اعظم کے پرانے بزرگوں نے شروع نہیں کیا، یہ پاکستان سے شروع نہیں ہوا۔ میں نے کہا جو مسلمان ہے، چاہے وہ اس دور کا ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے کے دور کا حضور کے ظاہری زمانے کا ہے، اس نے اپنے محبوب نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمانی تعلق اس کو مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا ہے۔ بالخصوص میلاد شریف کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بھی ایسا معمول ہے جو یہ بھی ایسا معمول ہے جو ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی، وہ امام قسطلانی جنہوں نے بخاری شریف کو پڑھا، سمجھا، پھر ارشاد الساری شرح بخاری کی صورت میں عربی میں اس کی شرح لکھی۔ مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد صفحہ 147 پہ اہل اسلام کا یہی معمول وہ بین الفاظ بیان کرتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یختفرون بشہر مولدی، اور میں مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ سے کچھ سوال کرے نا کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو اس کا بڑا سادہ جواب ہے، آپ نے دلائل میں الجھنا نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ عامی لوگوں سے
جب کوئی بندہ سوال کرے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو، کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں۔ وہ آگے سے چڑھائی کرے گا کہ تو مجھے مسلمان نہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، یعنی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضور کی ولادت کی خوشی ہے۔ اور اہل اسلام ہمیشہ سے یہ محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اہل اسلام صرف پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے نہیں، حجاز مقدس کے مسلمانوں کے معمولات آپ پڑھیں۔ آج سے 750 سال پہلے کا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس ٹائٹل سے کتاب لکھی، بیان المیلاد النبوی، اس ٹائٹل کے ساتھ، اور اس میں اہل عرب کا معمول بیان کرتے ہیں۔ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹے موٹے انداز میں نہیں، یہتمون اہتماما بلیغا، بڑے وسیع پیمانے پہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں۔ میلاد سننے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے یہ ایک سلسلہ ہے جو اہل عرب کے اندر بھی جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے نوجوان جب یمن، ترکی، ان عرب ملکوں میں بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد میں جلوس دیکھتے ہیں تو ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آج شروع ہو گیا ہے، یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ فیس بک آج آپ کو دکھا رہی ہے، یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، مفتی اور احناف محدث کبیر حضرت علی قاری، انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی المورد الروی فی مولد النبی۔ اس میں باقاعدہ حجاز مقدس کے مسلمانوں کے میلاد سے ریلیٹڈ جو معمولات تھے، لنگر کے حوالہ سے، جلسے کے حوالہ سے، جلوس کے حوالہ سے، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا۔ اہل اسلام بھی ہمیشہ سے حضور کا ذکر خیر میلاد کی صورت میں کرتے آئے۔ محبت سے کو سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جن کو تمام مکاتب فکر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم بھی ان کو محدث اور اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ دیوبندی حضرات ہم سے زیادہ مانتے ہیں کیونکہ اشرف علی تھانوی نے آیات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ کے فضائل کا پورا چیپٹر قائم کیا۔ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، ان کا ابن باز فتاوی برائے خواتین اس کا پڑھیں، اس کا مقدمہ خالد سیف نے لکھا، انہوں نے کہا ہمارا بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں جن کو تمام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں شاہ ولی اللہ کو حکم مان لو، ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لو، انہی کو فیصلہ بنا لو، انہی سے فیصلہ لے لو میلاد سے ریلیٹڈ، تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 350 سال پہلے اپنی کتاب فیوض الحرمین کے اندر آپ فرماتے ہیں میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، تو وہاں حضور کے غلام جمع تھے، والناس یصلون علی النبی، حضور کے غلام جمع ہو کیا کر رہے تھے؟ فرمایا حضور پر درود و سلام پڑھ رہے، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدتا قبل بعثتہ، فرمایا اس میلاد کی محفل میں جو اس مکان پہ منعقد تھی جس میں حضور کی ولادت ہوئی، وہ حضور کے غلام صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے، میلاد کے واقعات پڑھ رہے تھے، بے سب کو ڈسکس کر رہے تھے، حضور کی ولادت سے قبل کے مشاہدات کو بیان کر رہے تھے۔ یہ اہل عرب کا ہمیشہ سے معمول ہے۔ جو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میلاد بدعت ہے، یہ اہل سنت نے بریلویوں نے شروع کر دیا ہے، میں نے کہا شاہ ولی اللہ نے کیا جھوٹ لکھا؟ یہ تم جرت نہیں کرتے، سچ لکھا۔ اگر سچ لکھا تو یہ مانو کہ جناب 1200-1300 سال تک اس مکان کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں میلاد کی محفل کرنا
امام سے بتاؤ یہ بدعت ہے کہ 100 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہ لائبریری بنا کے میلاد پہ پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ اس کا مطلب ہے میلاد منانا بدعت نہیں، میلاد سے روکنا بدعت ہے۔ بات پلے پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی؟ امام شمس الدین الجزری محدث کبیر، ان کی النشر فی قراءۃ العشر پڑھ کے لوگ قاری بنتے ہیں۔ عرف التعریف بالمولد الشریف پوری انہوں نے کتاب لکھی میلاد کے ٹائٹل سے، ان کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، عام بندہ نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی وہ حضوری والی ہستی ہیں کہ دیوبند کے اتنا بڑا عالم